سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، بڑی تعداد میں جو نقصان ہوا یہاں پہ، جو کشتی حادثات آئے دن ہوئے رہتے ہیں، میں اس بار اس لیے پروگرام کرتا رہتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے، اور جن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے۔ یہاں پہ یہ بات آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ایف آئی اے، جی ہاں، فیصل آباد سے 8 لوگوں کو معطل کیا گیا ہے، اور 12 جو لاہور ایئرپورٹ پہ تھے ان کو بھی فارغ کیا گیا ہے۔ ایک انکوائری چل رہی ہے اس وقت، اور شہباز شریف نے یہ کہا کہ ان لوگوں کی جائیداد جو ہے وہ ضبط کرو، جو لوگ بھی اس میں ملوث ہے۔ لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ غیر قانونی ہے۔ اگر کوئی ایجنٹ آپ سے گارنٹی مانگتا ہے، اور میں نے وہاں پہ دیکھا پاکستان میں فیصل آباد، چنیوٹ اور ارد گرد کے علاقوں میں، تو وہاں پہ گارنٹی دی جاتی ہے کہ جناب یہ پیسے اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اور جب بھی ہمارا کام ہو جائے گا تو آپ کو یہ پیمنٹ کر دی جائے گی۔ اب جو بندہ گارنٹی دے رہا ہے وہ ٹھیک ٹھاک کھاتا پیتا ہے، عزت کی زندگی گزار رہا ہے، تعلقات آ جاتے کہیں پہ ظاہر اعتماد نہیں کسی دوسرے پہ کیا جاتا، کیونکہ ایجنٹوں کے اوپر ظاہر ہے پاکستانی لوگوں کا ویسے ہی اعتماد نہیں، وہ ایجنٹوں پہ کیا کسی چیز پہ بھی اعتماد نہیں، سب فراڈ چل رہا ہے۔ اگر میرے سے پوچھے تو سسٹم ہی فراڈ پہ ہے، اے ٹو زیڈ وہاں پہ۔ اب وہاں پہ جو سہولت کار اسے گنا جاتا ہے، جو گرنٹر ہے، وہ آپ کے لیے جو کام کر رہا ہے وہ بھی ایک مجرم ہے۔ لوگ جو وہاں سے نکلتے ہیں پاکستان سے، آپ سب کے علم میں ہے کہ بڑی تعداد میں وہاں پہ ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی سب ایجنٹ ہے، کوئی اس سے بڑا ہے، پھر اس سے بڑا ہے، وہ سب مل کر یہ کھاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جو گارنٹی دے رہا ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے ملتا ہو، یہ نہیں کہ وہ فری میں گارنٹی دے رہا ہے بغیر پیسے کے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں موت بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی ان کے سہولت کار ہے، چاہے وہ کسی علاقے میں بھی، ہمارے پاس یہ اطلاع ہے پکی، ان کی انکوائری شروع ہو چکی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور یہ اگر ان کے ذہن میں ہے کہ کوئی معمولی سزا ہوگی تو میرا خیال ہے یہ غلط فہمی دور کر دے۔ بڑی لمبی سزا ہے اس کی، 10 سال تک بھی سزا ہو سکتی ہے آپ کو۔ یہ جج پہ ہے کہ اگر تو آپ نے جج خرید لیا، وہاں پہ آپ کی پہنچ میں وہ جج پہنچ گیا تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر حکومت کی طرف سے دباؤ بہت زیادہ بڑھے گا اور اس کے بعد جج بھی مجبور ہو جاتی ہے، پھر جیل کی چکی جو ہے وہ پیسنی پڑتی ہے، اور ایسے لوگوں کی ضمانتیں جو ہیں وہ اتنی جلدی نہیں ہوتی۔ ناظرین، جو لوگ بھی وہاں سے باہر آ رہے ہیں دوسرے ممالک میں، ان پر بھی افسوس ہوتا ہے۔ ایک کیس میرے سامنے آیا، 2 سکے بھائی، وہ بھی اکٹھے نکل آئے اور دونوں کی موت ہو گئی۔ یہ ایک بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اتنی عقل بھی نہیں ماں باپ میں کہ اگر آپ نے بھیجنا تو ایک کو پہلے بھیجو پھر دوسرے کو بھیجو، یہ نہیں کہ سب کو ایک ہی کشتی میں سوار کر دو۔ تو اس وجہ سے وہاں پہ میرا خیال ہے کہ لوگوں کے پاس سوچنے کا اور سمجھنے کا کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو کوئی عقل موت آ جائے۔ ایسی خواتین اب رو رہی ہیں، بہن پا رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی جی ہمارے دونوں بیٹے ہیں، ایجنٹوں کا بیڑا گرک ہو جائے۔ جب ان لوگوں نے ان کو بھیجا تھا، اور آئے دن یہ اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، کوئی پہلا نہیں ہوا، پہلا حادثہ نہیں ہوا، ہزاروں لوگ جان سے جا چکے، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ناسمجھی کی وجہ ہماری سمجھ سے ہی باہر ہے۔ ہمیں بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں میں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، لاکھوں روپے دے کے آپ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ واپس آ جاتے ہیں۔ بڑی تعداد میں ایسے ممالک میں ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، افریقہ میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی، جن کے نام اس وقت آ رہے ہیں۔ اور پولیس جو ہے، اگر ان لوگوں کے ذہن میں ہے کہ صرف اسی پاکستان تک محدود ہے، لیکن جب انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور وہاں کی مقامی پولیس جو ہے وہ ان کو بھی گرفتار کر سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس کچھ سمجھ ہے، شعور ہے، عقل ہے، کئی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، اگر پیسے سے عقل آتی تو عربیوں کو آج تک آپ دیکھ لیتے کہ وہ یورپ کے محتاج نہ ہوتے۔ آج وہ یورپ کے بغیر نہیں چل سکتے، امریکہ کے بغیر نہیں چل سکتے۔ پیسہ ہے، دولت ہے، مگر عقل نام کی چیز نہیں ہے۔
ٹھیک ہے پاکستان میں آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں، لیکن جب ایسے معاملات ہائی لیول پہ جاتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں، تو وہاں پہ پھر مشکلات کا میرا خیال کافی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کتنی مرضی آپ دولت لگاتے رہے، ٹھیک ہے پولیس کی مار پیٹ سے بچنے کے لیے یا وہ کیس ہلکا ڈالنے کے لیے آپ پیسہ خرچ کر لیں گے، آپ کا ریکارڈ خراب ہو جائے گا، آپ کی عزت خراب ہو جائے گی، آپ کا وقار خراب ہو جائے گا، اور ان چیزوں کو کوئی بھی نہیں دے گا۔ جتنے بھی یہ سہولت کار ہیں ان کے متعلق اس طرح کا بڑی گرم خبریں ہیں، میں کھل کے اس لیے نہیں آپ کو بتانا چاہتا کہ ہم چاہتے ہیں کہ خود بخود یہ لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اور اگر یہ خود نہیں ٹھیک کریں گے تو جیسے جیسے ایف آئی اے والے پکڑے جائیں گے، پھر ان کی انکوائری ہوگی، پھر وہ کڑی سے کڑی ملتی جائے گی، اور بعد میں ان لوگوں کے لیے بھی گھیرا تنگ ہوگا، پھر گرفتار ہوں گے۔ اور ہو سکتا ہے کئی تو کل 2 ملک سے بھاگے ہوئے تھے، وہ شاید دبئی سے واپس آئے ہیں، انہیں بھی کراچی ایئرپورٹ پہ گرفتار کیا۔ 4 لوگوں کی ایک کمیٹی جو ہے وہ مراکش بھیجی گئی ہے، جو بچ گئے ہیں 21 خوش قسمت افراد کے باعث، ان سے وہ پوچھ گچھ کرے گی کہ یہ واقعہ ہوا کیسے۔ ہمارے لوگوں کی زندگی ویسے ہی بہت سستی ہے، مر بھی جائیں تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ان کے گھر والوں کو کوئی نہ کوئی شاید افسوس ہوگا، لیکن عام جو ہماری پبلک ہے وہ اتنی دلچسپی نہیں لیتی، وہ عادی ہو چکی ان چیزوں کی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو ملک ہے یہ اتنا سستا ہے، جو عام آدمی اس کی جان بہت سستی ہے، جہالت ہر طرف آپ سب کے علم میں ہے، اور سہانے خواب دکھائے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ یہاں پہ یورپ میں بھی موجود ہے جو باقاعدہ طور پر جنٹی کا کام کرتے ہیں۔ وہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ 4 دن یہ شور پڑے گا، 10 20 30 لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، اس کے بعد پھر ہم بھول جائیں گے، پھر کوئی مہینے بعد ایک کشتی غرق ہوگی اور نئی کہانی شروع ہو جائے گی۔ جو لوگ کہہ رہے کہ یہ کشتی ڈوبی ہے، ڈوبی نہیں ہے، ان کو قتل کیا گیا ہے، اور قاتل کون ہے وہ افریقہ میں موجود ہیں، ان کو آپ پولیس مراکش کی ڈھونڈتی ہے یا پاکستانی سفارت خانہ کس طرح ان تک پہنچتا ہے، مجھے ویسے یہ چیزیں ناممکن لگتی ہیں۔ آپ لوگ پاکستان میں تو کسی کو پکڑ نہیں سکتے، پاکستان میں تو جن کو پکڑتے ہو پیسے دے کے وہ گھر چلے جاتے ہیں، جو دوسرے ممالک میں ان کے ساتھ میرا حال ہے اس طرح گرفتاریاں اور یہ سب کچھ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ جو ایجنٹ ہیں عادی مجرم ہیں، انہوں نے بڑے بڑے ایسے وہاں پہ کارنامے انجام دیے ہوئے، اور یہ سامنے خود نہیں آتے، جو کمزور ہوگا اس کو سامنے کریں گے، جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے۔ سیم اسی طرح ان غریب ممالک کا بھی مسئلہ ہے، یہاں بھی اسی طرح کے حالات ہیں۔ جو افریقہ کے ممالک ہے جہاں سے یہ ڈنکی کا پروگرام بنا تھا، سینیگال وغیرہ کے نام بھی اس میں آ رہے ہیں، مراکش کا نام بھی آ رہا ہے، یہاں بھی لوگ جو ہے وہ اتنے پیسے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نارمل زندگی جو بھی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اور ایسے لوگ جو ہے یہ پھر خود پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، جو بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جو ہوتی ہیں ان کو آگے کرتے ہیں، جس طرح پاکستان میں سب ایجنٹ پھر بڑا جس طرح میں نے بتایا، اسی طرح ان ممالک میں بھی ہے، یہ ایک دوسرے کے آگے سے آگے بندے حوالے کرتے رہتے ہیں، اور ان کو یقین دلایا جاتا ہے کہ آپ منزل پہ یورپ میں پہنچ جائیں۔ یورپ والے کتنے تنگ ہیں اس پر روزانہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ تو اب جو بھی پاکستان کے موجودہ حالات ہے، کہیں پہ بھی آپ ہے، پولیس ایف آئی اے یہ سب لوگ اس وقت حرکت میں آئے ہوئے ہیں، اور ہماری اطلاع کے مطابق کافی لوگوں کی گرفتاری ہونے والی ہے۔ جیسے جیسے یہ خبریں ہمارے تک پہنچیں گی ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے، لیکن پھر آخر پہ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں سب سے قیمتی آپ کی جان ہے، اسے بچائے۔ غیر قانونی طور پر کوئی بھی بندہ جو ہے پاکستان سے ایسی غلطی نہ کرے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جو بھی تجربہ خود کرو، کسی نے کیا ہو تو اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی غرق ہو گیا تو آپ نے بھی جا کے مست وہاں پہ غرق ہی ہونا ہے۔ اور یہاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لاکھوں روپے دے کے جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کو بھی اب واپس بھیجا جائے گا۔ یورپ میں رہنے کے بہت کم چانسز ہیں، جو لوگ آپ کو سبز باغ دکھاتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ خود وہاں پہ پکنک مناتے ہیں، آپ کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے پیسے مٹورنے کے چکر میں آپ کو بتاتے کہ آپ یورپ میں انگلینڈ پہنچ جائیں، کہیں بھی پہنچ جائیں، جرمنی پہنچ جائیں، ہالینڈ پہنچ جائیں، اور جاتے ہی آپ کو جناب بڑی وی آئی پی سروس ملے گی۔ وہ چند دن ملتی ہے، اس کے بعد یہ لوگ بھی آپ کو آپ کے ملک روانہ کر دیتے ہیں،
اب وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، پاسپورٹ وغیرہ فوری طور پر بن جاتے ہیں، امبیسی سے وہ ایک دن کا پیپر لے کر بھی آپ کو پلین پہ اٹھا دیتے۔ میں آج آپ کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو صورت کار ہے، جو گرنٹر ہے، ان کی بھی اب کم بختی آئی ہوئی ہے، جہاں جہاں بھی وہ ایف آئی اے والے چھاپے لگا رہے، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ کون کون پکڑا جائے گا جس نے بھی اس طرح کا کام ڈالا ہوا۔ کسی کی گارنٹی نہ دے، کسی کے معاملات میں دخل اندازی نہ دے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔